بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وان لیس للانسان الا ما سعی۔ اللہ تبارک وتعالی نے جس طرح سے نماز کو عبادت قرار دیا، روزے کو عبادت قرار دیا، زکوٰۃ دینے کو عبادت قرار دیا، حج کو عبادت قرار دیا، قرآن پڑھنے کو عبادت قرار دیا، اسی طرح سے محنت کو بھی عبادت قرار دیا، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ محنت میں جو عبادت ہے اور محنت کی جو عظمت ہے وہ باقی تمام عبادات سے برتر ہے۔ یہ عجیب بھی ہے، بعض اوقات بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں گویا بہت اپنے آپ کو عابد و زاہد سمجھتے ہیں، بعض لوگ حج پہ روز جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، عمرہ بار بار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے۔ نہیں، اگر ہم قرآن کریم اور اہل البیت کی تعلیمات کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو ان تعلیمات میں فرائض کی ادائیگی شرط اول ہے، لیکن فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ان فرائض میں نماز شامل ہے، حج شامل ہے اور باقی امور شامل ہیں جیسے روزہ ہے، لیکن ان فرائض کی ادائیگی کے بعد محنت کو جتنا درجہ نبی کریم اور اہل البیت کی تعلیمات میں حاصل ہے اس طرح کا درجہ کسی کام کو حاصل نہیں ہے۔ اہل البیت کی تعلیمات میں حلال روزی کے حصول کی جد و جہد کو تمام عبادتوں سے برتر عبادت قرار دیا گیا ہے۔ عجیب ہے یہ، یعنی محنت کی عظمت دیکھیے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی احادیث میں یہ جو سحر خیزی ہے، آدھی رات کو اٹھ کر عبودیت اور بندگی اور سحر خیزی اور دعا اور مناجات اور نماز ہے، اس کی نسبت محنت کو زیادہ عظیم قرار دیا گیا ہے، زیادہ اس کی برتری قبول کی گئی ہے، اور اللہ کی راہ میں سحر خیزی سے اس کے ثواب کو کم نہیں سمجھا گیا بلکہ اس سے زیادہ سمجھا گیا ہے۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کی روایات بتاتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے محنت کرنا زیادہ برتر اور زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اس لیے کہ یہ جو محنت ہے، یہ جو زحمت ہے، یہ جو مشقت ہے، اس سے انسان صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ باقی انسانوں کو بھی ایک مثبت جہد دیتا ہے اور ان کے کام آتا ہے۔ جب آپ اس اعتبار سے ان روایات کو پڑھتے ہیں اور ان روایات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے عملی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر خود لکڑی کا بوجھ اٹھاتے تھے اور اس کو لاتے تھے، بیچتے تھے، اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اور اس کے بعد جو باقی بچتا تھا وہ اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے برتر ہے، دینے والے پر لینے والے کو فوقیت کبھی بھی حاصل نہیں ہے، دینے والا ہمیشہ مافوق رہتا ہے اور لینے والا ہمیشہ کمتر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اہل البیت علیہ السلام نے بھی محنت کے حوالے سے اتنی روایات ہم تک پہنچائی ہیں کہ ان روایات کو پڑھنے کے بعد انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جو لوگ محنت نہیں کرتے، محنت سے جی چراتے ہیں اور پھر رزق حلال کی جگہ حرام کی طرف جاتے ہیں، وہ کیوں نبی کریم کی سیرت اور سنت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ اسی میں عظمت ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں نور ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ آپ لکڑیاں جمع کرتے تھے، آپ کنویں سے پانی نکالتے تھے، آپ زمین پہ ہل جوتتے تھے، اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے تھے، اور لکھا یہ گیا ہے کہ 1000 غلام امیر المؤمنین نے اپنے ہاتھوں سے محنت کرنے کے بعد اس کی کمائی سے آزاد کیے ہیں۔ 1000 غلام کا مطلب سمجھتے ہیں کہ 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا کتنا بڑا کام ہے، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے محنت کے ذریعے سے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے خود فرماتی تھیں اور کرتی تھیں، حتیٰ چکی کے ذریعے سے آٹا پیسنے کا کام بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا انجام دیتی تھیں، روٹیاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خود بناتی تھیں، گھر کے سارے کام خود کرتی تھیں۔
امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے والد سے روایت کہتی ہے کہ ایک راوی آیا اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام پسینے سے تر ہیں اور اپنی زمین پر کام کر رہے ہیں اور بڑی کڑکتی دھوپ ہے اور گرمی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ ابن رسول اللہ، آپ کے نوکر چاکر کہاں چلے گئے ہیں جو آپ اس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، کیا یاد رکھو؟ کہ میرے آباء و اجداد مجھ سے برتر تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود محنت کی، خود کمایا، لوگوں کو کھلایا اور لوگوں کے درمیان وہ مال تقسیم کیا جو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون سے لوگ تھے جو آپ سے برتر تھے اور اس طرح سے محنت کرتے تھے؟ فرمایا کہ میرے جد رسول خدا، میرے جد حضرت امیر المومنین امام حسن، امام حسین، میری جد ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ سارے وہ لوگ تھے یا وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی، مشقت کی اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پہنچایا، اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ تو میں کیوں یہ کام نہ کروں؟ میں کیوں رسولوں، انبیاء اور صالحین کی سیرت کو ترک کروں؟ ابو امر شیبانی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھا اور پھٹا ہوا ایک لباس آپ نے پہنا ہوا تھا اور باغ میں کام کر رہے تھے، اور جب وہ کام کر رہے تھے تو اس کام کے دوران میں نے دیکھا کہ پورا بدن ان کا پسینے سے شرابور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ، آپ مجھے یہ بیلچہ دیجئے، میں محنت کروں آپ کی جگہ، تھوڑی سی آپ کی مدد ہو جائے۔ تو فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی شخص گرم ترین دن میں اور جلتے ہوئے دھوپ کے نیچے اللہ کی رضا کے لیے محنت کرے، زمین ہموار کرے اور اس سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس سے اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی کا اور دیگر لوگوں کا پیٹ بھرے۔ اس لیے مجھے پسند ہے کہ میں خود یہ کام اپنے ہاتھوں سے کروں۔ جس دین نے اس حد تک محنت کی عظمت کو بیان کیا ہے، اسی دین نے محنت سے جی چرانے والوں کی مذمت بھی کی ہے اور ان کی سرزنش بھی کی ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے، امام علی نے فرمایا کہ اگر کام سخت ہے، کام اگر مشکل ہے تو بیکاری، فراغت اس سے زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ فارغ رہتے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے دوسروں کی طرف، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا خود سب سے بڑا عیب ہے۔ آپ آج کے دور میں دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، کراچی جیسے بڑے شہروں میں، لاہور جیسے بڑے شہروں میں مانگنے والوں کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے، گویا یہ کاروبار بن گیا ہے اور مانگنے والے دھوپ میں کھڑے ہو کے لوگوں سے مانگتے ہیں، کچھ ٹھیکیدار کو دیتے ہیں اور کچھ خود کھاتے ہیں۔ یہ نہ اسلام کی بتائی ہوئی روش ہے اور نہ اسلام کو پسند ہے یہ روش۔ اسلام کہتا ہے محنت کرو، محنت کرو، محنت کی عظمت دیکھو، محنت کے ذریعے سے جو تم روزی پاؤ گے اس کی عظمت دیکھو، اس کے اثرات دیکھو۔ تو اس لیے سستی، کاہلی، محنت سے جی چرانا، آرام طلبی اور سوتے رہنا، راتوں میں سوتے رہنا اور دن میں بیکار اور فارغ پڑے رہنا، یہ کسی مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے، کسی مومن کے شایان نشان نہیں ہے، امت محمدیہ کے کسی فرد کے شایان نشان ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام اپنے بچوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزیں جو ہیں ان سے ہمیشہ پرہیز کرو، ایک سستی، کاہلی، اور دوسرا بے حوصلہ ہونا، جلدی ہمت ہار جانا۔ دونوں چیزوں سے بھرپور طور پر اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کی پیش رفت، انسان کی ترقی اور انسان کے تکامل کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام سست اور کاہل لوگوں کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے تھے، ان سے اپنی بیزاری کا اظہار فرماتے تھے۔ اس لیے ابن عباس نے یہ روایت کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی فرد کو دیکھتے تو اس سے اور اس کو پسند بھی فرماتے، وہ پسند آ جاتا بندہ، تو فوراً پوچھتے کہ کیا کوئی کام کرتے ہو؟ جب وہ کہتا کہ ہاں میں کام کرتا ہوں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپریشیٹ کرتے، اس کی حوصلہ افزائی فرماتے اور اس کو آفرین کہتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کہتا نہیں میں بالکل فارغ ہوں اور بیکار ہوں، کوئی کام نہیں کر رہا، تو فوراً فرماتے کہ میری نظروں سے گر گئے،
اس لیے کہ جو بیکار انسان ہے، جو فارغ انسان ہے، جو محنت سے جی چرانے والا انسان ہے، اس کی رسول خدا کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، نگاہ سے وہ گر جاتا ہے۔ اس لیے ان ایام میں ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ جو محنت کا رستہ ہے، روزی کو، رزق کو حلال کے ذریعے سے کمانے کا رستہ ہے، یہ نمازوں کی طرح سے، روزوں کی طرح سے بہترین عبادت بھی ہے، برترین عبادت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محنت سے روزی کمانے کی اور رزق حلال کما کر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آباد کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔